السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج ایک فیصلہ کر دیا، بڑا فیصلہ، کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ سیاسی جو بیانات ہیں وہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتے، اور فواد چودھری کے خلاف جو درخواست دی گئی تھی ان کے بیانات کی وجہ سے کہ توہین عدالت کے مقدمے قائم کیے جائیں، وہ انہوں نے خارج کر دی۔ بہت بڑا فیصلہ جسٹس بابر ستار کا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی توہین عدالت کی ایک ہیئرنگ پینڈنگ ہے، اور وہ ہے عمران خان کے خلاف۔ دوسرا، گھیرا حکومت نے تنگ کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں، اور اس ملک میں ایک بلیک آؤٹ کیا ہے عمران خان کا میڈیا کی طرف سے۔ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ کامران خان جو دنیا نیوز کے اینکر ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میرا انٹرویو طے تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن دنیا نیوز کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ یہ انٹرویو نہیں چلے گا، اور اس کو وہ انٹرویو کینسل کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مین سٹریم چینل کو یہ ڈیسیژن کہ ہم عمران خان کا انٹرویو نہیں چلائیں گے، اگر میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اگر میں وہ جو فائدے اٹھائے گئے ہیں، اگر میں ان کی لسٹیں لے آؤں اور وہ میں بیان دینا شروع کر دوں، تو یہ دولت کے جو پجاری ہیں نا، اور یہ جو ہوس دولت کی بہت سارے جو لوگ ہیں، ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں۔ میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں، ان کا اپنا حق ہے کسی بھی ادارے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بنیادی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ میڈیا کو فورتھ پلر آف سٹیٹ کہتے ہیں، تو پھر ہر جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی آپ کے چینل پر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ٹیلی ویژن کمپنیز ہیں، نیوز میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ پبلک کمپنیز ہیں، ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے، اور وہاں پر اگر کسی کے بارے میں غلط خبر چھپتی ہے تو پہلے تو وہ خود اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، امبڈسمین ان کے ہاں ہوتا ہے، اور بڑے سینئر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ایڈیٹوریل ایک پالیسی بنائی جاتی ہے اس کی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحافت جو ہے یہ چوتھا ستون ہے۔ پاکستان میں یہ کوئی ستون ہے ہی نہیں، یہ تو وہ چھوٹا سا ڈنڈا بھی نہیں ہے جو کسی بلڈنگ کو سہارے کے لیے رکھا جائے، یہ اپنے مفادات کے لیے، اور پوری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ یہ اپنے مالک کے جو مفادات ہیں، اس کے جو کاروباری مفادات ہیں، وہی پاکستان میں میڈیا کی آزادی ہے۔ اور اب مین سٹریم میڈیا irrelevant ہو گیا ہے۔ یہاں پر سوشل میڈیا پہ جو لوگ بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، ایشوز پر رائے دیتے ہیں، ناقص بھی ہو سکتی ہے رائے، غلط فہمی پر مبنی بھی ہو سکتی ہے رائے، لیکن وہ ہر طرح کی رائے آپ کو اگر کوئی پلیٹ فارم اس وقت دے رہا ہے تو وہ پاکستان میں سوشل میڈیا ہے۔ عمران خان کے خلاف اب دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ عمران خان اگر دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے تو جو ان سے گفتگو منسوب کر کے ملک میں ایک پہاڑ بنا دیا گیا، ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا گیا، ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ کوئی غداری کر دی ہے عمران خان نے، کوئی پاکستانی اداروں کے خلاف بول دیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے بیانات جو موجودہ حکمران ہیں یہ دیتے رہے ہیں، یعنی مریم نواز کا بیان دیکھ لیں، نواز شریف کا بیان دیکھ لیں، آصف زرداری کا بیان دیکھ لیں، مجھے وہ بیان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمران خان سے کیونکہ خوفزدہ ہے، عمران خان سے یہ سب لوگ خوفزدہ ہیں، وہ پورا ایکسپوز کر رہا ہے، اس سسٹم کو اس نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ طاقت کے جو خفیہ مرکز تھے اس ملک میں، جو چھپے ہوئے تھے مختلف یعنی آفیسز کے پیچھے، اس کو اس نے ایکسپوز کر دیا۔ یہاں تک آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ خبر کہ ان کے نیکسز کس طرح سے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بھی جو کرپٹ بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ بھی ان کا نیکسز ہے، اور وہاں سے بھی یہاں پر یہ لوگ مل کر جرم کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ٹیکس پیئرز کی منی کو لوٹتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ عمران خان نے ان کو ایکسپوز کر دیا تو اس لیے سب اس کے خلاف ہے۔ اور عمران خان نے کیا بات کی ہے؟ عمران خان کا جو پہلے دن سے اگر جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، بھلے اس کے سپورٹر ہیں یا نہیں، کیا اس نے کہا؟ میرٹوکریسی، کہ آپ میرٹ لے کے آئیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی جگہ میں اگر یہ کہوں کہ بول میں آپ میرٹ لے آئیں تو کیا یہ غلط ہے؟
اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پولیس ہے اس کے اندر میرٹ پہ بھرتیاں ہونی چاہیے، یا اگر جو کوئی بھی ہو وہ میرٹ کی بنیاد پر ہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ تو اوور آل اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے پاکستان میں کہ ہر جگہ میرٹ ہو، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی بندہ. اچھا اس میں ایک سمجھیں ایک فرق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر اس کو یہاں پر میرٹ کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور میرٹ کو رکھنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس اینٹی پر تنقید ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ یہاں پر آنا چاہیے. تو ایک جنرل میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں پرٹیکولرلی کسی ریفرنس میں بات نہیں کر رہا. عمران خان کا جو موٹو ہے وہ میرٹوکریسی ہے کہ آپ میرٹ پہ سارے کام کریں. مثلا میرے پاس خبر آتی ہے تو مجھے اس کے میرٹس کو دیکھنا چاہیے، یہ خبر صحیح ہے یہ غلط ہے. میں جا رہا ہوں وہاں پر گاڑی لینے جا رہا ہوں تو اس کا بھی میرٹ دیکھوں گا کہ یہ میری ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں. تو میرٹوکریسی ایک کوحرام ان چینلز نے کھڑا کر دیا ہے. یہ شہباز شریف، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے پریس کانفرنسیں کر کے جی عمران خان نے تو پتہ نہیں کیا کسی ہمارے اہم ادارے کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے کہ اس پر غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. اور کہہ کون رہے ہیں؟ میں یعنی صرف اگر ہم پرانی ویڈیوز ہی میں آپ کو یہاں پہ چلا کے دکھا دوں نا ان سیاستدانوں کی، تو شرم سے میں اور آپ اپنا منہ نیچا کر لیں گے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی، نہ ان کو شرم آنی ہے، کیونکہ یہ ان کی ساری سیاست مفادات کی سیاست ہے اور یہ کنٹروورسی خود کریٹ کرتے ہیں. لیکن عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی جو کوشش ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے عوام نے، ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا. یہ کوئی چینل اس کا انٹرویو لے یا نہ لے، عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور اب میں ذرا بول نیوز کے معاملے پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بول نیوز کو کیوں بند کیا؟ اس لیے بند کیا کہ ہم عمران خان کو دکھاتے تھے، ہم پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے. پی ٹی آئی بڑی پاپولر جماعت ہے، دوسروں کو بھی دکھاتے تھے، لیکن وہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ اشتہار لے لیں. جب عمران خان کی تقریر آئے تو ہم سے اشتہار لے لیں، اتنے کروڑ کے، تقریر نہ دکھائیں اور اشتہار چلاتے رہیں. لیکن ہم کسی کوٹھے پر تو نہیں بیٹھے کہ ہم پیسے کی بنیاد پر کاروبار کریں گے. یہ چینل ہے، عوام کی ملکیت ہے یہ اسکرین. ہم تو وہ دکھائیں گے جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر 15 جولائی کو یا وہ 17 جولائی کو اگر 20 میں سے 16 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے اور پھر لاہور کراچی کا ضمنی انتخاب بھی جیتی ہے اور اب الیکشن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ بڑی جماعت کون ہے. ہم تو دکھائیں گے، بالکل کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے چینل کا انہوں نے ایک جعل سازی کر کے لائسنس سسپینڈ کیا ہمارا انٹرٹینمنٹ کا بھی اور بول نیوز کا بھی، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، جھوٹ بولا ہے. یہ فیصلے انہوں نے جو فائنل فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کا ذکر نہیں کیا. وزارت داخلہ تو ہر جگہ یہ لکھ کے دے چکی ہے کہ ہمارا سیکیورٹی کلیئرنس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور کیا پاکستان کی بات کرنا سیکیورٹی کلیئرنس کا ایشو ہے؟ جتنا مرضی یہ کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یوٹیوب پر بول چلتا رہے گا جب تک مین سٹریم میں ہمارے یہ کیبل پر نہیں بحال کرتے. ہم چلتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، حق سچ کی بات کرتے رہیں گے، جلسوں کی بھی کوریج دیں گے، عمران کی بھی کوریج دیں گے، اپوزیشن کی بھی کوریج دیں گے. اور اداروں سے ہماری جو محبت ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اس پر انگلی اٹھائیں. یہ جو ہماری محبت ہے یہ انکنڈیشنل ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں کسی کو کوئی مکھن نہیں مار رہا، نہ کچھ چاپلوسی کر رہا ہوں. یہ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. پاکستان میں کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے جو پاکستانی ہے، کیونکہ یہ فوج تو اپنا خون دیتی ہے ہماری حفاظت کے لیے. تو یہ بیچ میں کہاں سے بات آ گئی کہ کوئی ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے؟ یہی بات ہے جسٹس بابر ستار نے کہی ہے کہ جناب سیاسی بیانات اور اس کے بعد فیصلوں پر تنقید توہین عدالت نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بھی جو گفتگو ہے، کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عمران خان یا کوئی پاکستان کا شہری کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف بات کر سکے. جنہوں نے جرنیلوں کے نام لے کے باتیں کی ہیں نا، وہ سب کے سامنے ہیں کیونکہ اس میں ان کے مفادات تھے. اس میں ان کو یہ تھا کہ ہماری حکومت چلی گئی، ہم نے جو پیسہ بنایا کرپشن کا اس کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کو یہ قبضے میں لے رہے ہیں، ہمیں حکومت چاہیے.
یہ ان کے معاملات ہیں، ہمارے یہ معاملات نہیں ہیں۔ بولتا رہے گا، حق سچ کی بات ہم کرتے رہیں گے، اور ہماری ایڈیٹوریل پالیسی پاکستان فرسٹ، پاکستان کے ادارے چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو، ہمارے لیے وہ انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، اور ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر حق سچ کی جو بات ہے، میرٹ پر جو بات ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔